السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں، قرآن پاک اور حدیث مبارک میں جنت کے جو حسین تصورات اور مناظر بیان ہوئے ہیں انہیں ایک ہی جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں جنت کی شان اور عظمت کا اعلیٰ مقام ہونے کا یقین ہو جائے گا تو ہم میں اس مقام عظیم تک پہنچنے کی جد و جہد اور کوشش بھی پیدا ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو وہ ہر قیمت پر اس کو خرید کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب میں، آپ میں، مجھ میں جنت کو حاصل کرنے اور اس کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا شوق پیدا کر دے، اور ہم اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسے عمل صالح کریں جو ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جنت جمع ہے جنات، یعنی جنت کا مطلب ہے باغ۔ جنت باغ کو عربی میں کہتے ہیں۔ جنتان کا مطلب باغات ہیں۔ یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر اسے کسی بڑے انعام کے ملنے کی توقع ہو تو وہ بڑی محنت اور جاں فشانی سے کام کرتا ہے۔ جیسے ایک مزدور صبح سے شام تک اینٹیں دھوتا ہے یا اور کدال سے زمین کو کھودتا ہے، اس امید پر ہوتا ہے کہ شام کو اسے پیسے ملیں گے تو وہ یہ محنت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم جو ساری رات پڑھتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میں جتنا پڑھوں گا، جتنی محنت کروں گا، اتنا ہی مجھے اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا مجھے انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو سمجھتے ہوئے قرآن اور حدیث کے ذریعے جنت کا خوبصورت تصور بھی دیا تاکہ ہم اپنا ہدف اس معمولی دنیا کی بجائے جنت کو بنائیں اور آخرت کے لیے ہم اپنے کام کریں۔ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، دوزخ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ متقیوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لیے پاکیزہ وہاں بیویاں ہوں گی اور وہ اللہ کی رضا میں ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر خوب نظریں رکھے ہوئے ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو باغات اور باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت قرآن مجید کی روشنی میں جنت کی زندگی لازوال ہوگی، وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغ کے پھل دنیا میں کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جو کوئی پھل ایسے انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم یہ پھل کھاتے تھے۔ وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جن لوگوں کو نے یہ قرآن پاک کا ترجمہ سنا رہی ہوں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد
دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ ہوگا، جنت ملے گی اور اس سے زیادہ انعام اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے، دیدار الہی ہوگا، ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہ ہوگی بلکہ خوشی اور چمک ہوگی۔ یہ ہے جنتی لوگ جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ ترجمہ ہے اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ، باغات عدن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے، اسی میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت ان کے سامنے ہوں گے، وہ استعمال کر رہے ہوں گے، اور والدین اور نیک اولاد جنت میں اکٹھا ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی ایمان کے کسی درجے میں ہوں گی تو ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے اپنے آبا و اجداد کے عمل میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو نیک دنیاوی بیویوں کو دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ان کی نیک لوگوں کی بیویاں ہوں گی ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اسی حالت میں۔ ترجمہ ہے دائیں بازو والے ان کی خوش نصیبی کیا ہی کہنا، وہ بے خار بیریوں، تہہ بتہ کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں دواں پانیاں، کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویاں ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں پاکیزہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے جی بھر کے محبت کرنے والی ہوں گی اور وہ ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں ہیں دائیں بازو والوں کے لیے، یعنی جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنہوں نے اللہ کے لیے محنت کی ہوگی۔